ایک لطیفہ یاد آیا، برطانیہ میں بولٹن میں ہم تراویح پڑھ رہے، ایک نیا حافظ قرآن پڑھا رہا، اس نے ایک جگہ پر پڑھا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے پیچھے اس کے استاد تھے، انہوں نے لقمہ دیا یوقنون، اس نے پڑھا تھا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، انہوں نے لقمہ دیا یوقنون، وہ سمجھا نہیں، اس نے پیچھے سے پھر پڑھا اس نے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، پھر انہوں نے لقمہ دیا یوقنون، پھر وہ نہیں سمجھا، اس نے جب تیسری مرتبہ پڑھا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ تو حافظ صاحب نے کہا یوقنون نہیں یوقنون، تو ساری مسجد ہنس پڑی تو ساری نماز ٹوٹ گئی۔ یہ برطانیہ کا قصہ، میں اس میں شریک تھا۔ ایک غیر مقلد نے صدری پہن رکھی ہے، اتنی داڑھی دکھتی ہے، دوسرا غیر مقلد ملا، اس نے کہا تم کیسے اہل حدیث ہو، تمہاری داڑھی بہت چھوٹی ہے، اس نے کہا نہیں چھوٹی نہیں ہے، ایک بٹن کھولا تو آگے جا رہی تھی، دوسرا کھولا اور آگے جا رہی تھی، آخری کھولا تو آگے جا رہی تھی، تو اس نے کہا آگے نہ کھولو، وہ پجامے کے اندر بھی جا رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، پڑھنے سے علم نہیں آتا، پڑھنے سے علم آتا ہے۔ ہمارے یہاں دارالحدیث میں ایک بھائی کمال تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر کے آپریٹر تھے، ان کی ڈیوٹی پہلے گھنٹے سے لے کر رات 11:30 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے پاس بیٹھنا ہے، مشین کو قابو میں رکھنا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا طلبا سے کہ دیکھو یہ بھائی کمال بڑے بے کمال ہیں، یہ 30 سال سے دوہرے کے تمام اسباق سن رہے ہیں، بس اگر شیخ الحدیث دارالعلوم کسی کو بنانا ہے تو بھائی کمال کو بناؤ جو بے کمال ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے یہاں ایک بڑے قاری تھے، طالب علم تھے، مولانا جلیل صاحب، وہ آج کل برطانیہ میں بڑا اچھا قاری تھا۔ ایک جلسے میں اس نے رکوع شروع کیا، 1-2 آیتیں پڑھنے کے بعد میں ایک ہاتھ رکھا کان پر، پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ہاتھ رکھا، تو مولانا اسد مدنی بیٹھے تھے قریب میں، کہنے لگے پیر بھی رکھ لے۔ کیونکہ اب 2 ہاتھ رکھ لیا، اب آگے کیا رکھے، تو پیر بھی رکھ لے۔